السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہم کہانی پڑھنے والے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نوکری کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب قابلیت دریافت کی تو اس شخص نے کہا، سیاسی ہوں۔ سیاسی سے مراد افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والا اور معاملہ فہم، مسئلے کی نوعیت جان لینے والا۔ اور یہ اس زمانے میں ایک بڑی پوسٹ ہوتی تھی کسی کا، سیاسی ہونا یعنی سمجھدار ہونا، معاملات حل کرنے والا انسان۔ تو بادشاہ نے اس آدمی کو گھوڑوں کے اسٹیبل کا انچارج مقرر کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سیاسی کا امتحان لینے کے لیے اسے طلب کیا اور اپنے اسٹیبل کے مہنگے اور قیمتی گھوڑوں کے متعلق دریافت کیا۔ سیاسی نے کہا، آپ کا گھوڑا نسلی نہیں۔ بادشاہ سیاسی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ محل کا قیمتی ترین گھوڑا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا نسلی ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس شخص سے رابطہ کیا جس سے گھوڑا خریدا تھا۔ اس نے کہا، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، اس لیے گائے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے سیاسی کو بلوایا اور دریافت کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ سیاسی نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ سیاسی سے بڑا متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور تحفہ بھجوایا۔ بادشاہ نے سیاسی کو اسٹیبل کے انچارج سے ترقی دے کر ملکہ کے محل کا انچارج مقرر کر دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کو پھر سیاسی کا امتحان لینے کی سوجی۔ سیاسی کو طلب کیا اور اپنی ملکہ کے بارے میں رائے طلب کی۔ سیاسی نے کہا، طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ سیاسی کی بات سن کر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو ساس کو بلا بھیجا۔ سارا قصہ ساس کے گوش گزار کیا اور اس سے معاملہ دریافت کیا۔ ساس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نسبت ہماری بچی سے بچپن میں طے تھی، لیکن ہماری بچی ابھی 6 ماہ کی تھی کہ فوت ہو گئی۔ ہم بادشاہ کے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، لہٰذا کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے پھر سیاسی کو طلب کیا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ سیاسی نے کہا، ملکہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بڑا متاثر ہوا، بہت سی بھیڑ، بکریاں اور اناج انعام کے طور پر دیا، ساتھ ہی اسے اپنے محل کا انچارج مقرر کر دیا۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ بادشاہ کو پھر سیاسی کا امتحان لینے کی سوجی، اور اب کی بار بادشاہ نے خود اپنے ہی بارے میں دریافت کر ڈالا۔ سیاسی نے جان کی امان طلب کی۔ بادشاہ نے جان کی امان کا وعدہ کیا۔ سیاسی نے بادشاہ سے کہا، نہ تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔
اپنے بارے میں رائے سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن کیا کرتا، جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا، سارا معاملہ والدہ کے گوش گزار کیا۔ والدہ نے کہا، یہ بات بالکل سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو اور ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا ہے۔ بادشاہ نے سیاسی کو طلب کیا اور کہا، بتا تجھے میرے متعلق کیسے علم ہوا؟ سیاسی نے کہا، بادشاہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو انعام میں ہیرے، موتی اور جواہرات دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ، بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی اخلاق و عادات ہی در حقیقت اس کی اصل پہچان ہے۔ جی ساتھیو، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔